ناظرین آداب، روبی ڈی جی کیبل کی خاص پیشکش گوشے غیور میں میں آپ کا میزبان انعام الرحمن غیور ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، گوشے غیور روبی ڈی جی کیبل کے نشریاتی نقشے پر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہماری ملاقات ہوتی ہے کسی نامور منفرد ہستی کے ساتھ اور گفتگو ہوتی ہے اہل فہم و ذکا کے ساتھ ایسے موضوعات پر جن کا راست تعلق ہوتا ہے آپ کے ہمارے حالات، ہمارے جذبات سے۔ سلگتے ہوئے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، ثقافتی معاملوں پر گفتگو ہوتی ہے، مذہبی معاملوں پر گفتگو ہوتی ہے، شہری حالات پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے ہمارے اسٹوڈیو میں جس ہستی کو زحمت دی ہے، وہ ہستی کے بارے میں کیا کہوں کہ وہ ایک ماہر قانون تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کو ایک ماہر زبان بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں، جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو مجھے میر انیس صاحب کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ نمک خوان تکلم ہے بلاغت میری، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ میری مراد ہے نلسار یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب سے، جو نلسار یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور جو ماہر قانون ہیں اور جنہوں نے اور بہت ساری اہم اداروں میں بہت سارے موضوعات پر اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ فیضان مصطفیٰ صاحب حال ہی میں حج سے فارغ ہو کر آئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے۔ انہوں نے آنے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں ہم سے جڑنے کا وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو ایفا بھی کیا۔ تو آئیے ملتے ہیں فیضان مصطفیٰ صاحب سے، جو وائس چانسلر ہے نلسار یونیورسٹی آف لا حیدرآباد سے۔ فیضان مصطفیٰ صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا روبی ڈی جی کیبل کی خاص پیشکش گوشے غیور میں۔ ویلکم 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 سر۔ تھینک یو جی سر، میں ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ نے کیا کیا اور کن کن عہدوں پر رہے اور وہاں پر کیا کارکردگی رہی آپ کی، ایک بیورا اپنے تعلق سے ہمارے ناظرین کے لیے۔ شکریہ غیور صاحب۔ نالسر آنے سے پہلے میں 3 سال رہا نیشنل لا یونیورسٹی اڑیسہ میں، جی، جہاں میں فاؤنڈر وائس چانسلر تھا۔ اور نیشنل لا یونیورسٹی اڑیسہ میں جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا انٹیگریشن آف نالج کا، جی، وہ ایکسپیریمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں آج تک کسی لا یونیورسٹی میں نہیں ہوا۔ خوب، جی۔ اور پہلی بار کوئی بچہ جو بی اے کر رہا ہے وہ سوشل سائنس کے کورس لے سکتا ہے، جو سوشل سائنس کر رہا ہے وہ لا کے کورس لے سکتا ہے۔ جی، اور مجھے بڑا اطمینان اور خوشی ہے اس بات کی کہ اس ایکسپیریمنٹ کو پورے ملک میں بہت سراہا گیا۔ جی، اس ایکسپیریمنٹ کے بنا پہ یو جی سی نے اور بار کونسل نے کئی ایسے فیصلے کیے کہ وہی جو کورسز وہاں بنائے گئے تھے وہ پورے ملک کے لیے وہ نافذ کیے گئے۔ جی، اور اس کے بعد ہندوستان کی اس وقت جو نمبر 1 لا یونیورسٹی ہے نالسر یونیورسٹی آف لا، مجھے تقریباً 6 مہینے ہو رہے ہیں یہاں وائس چانسلر ہوئے ہوئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی ہم نے نالسر میں جو چند فیصلے کیے ان کو لیگل ورڈ میں ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ نالسر از انڈر گوئنگ این اکیڈمک ریولوشن۔ واہ واہ۔ اور اس میں نالسر میں اور ہندوستان کی بہت یونیورسٹیز میں جو کریڈٹ سسٹم ہے اس کا اور کلاسز کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ جی، تو ہم نے پہلی بار نالسر میں یہ کہا کہ ہر 16 کلاسز کے لیے ایک کریڈٹ دیا جائے گا۔ جی، اور نالسر میں جتنے بھی کورسز تھے وہ زیادہ تر سب کمپلسری تھے، سوائے 3 کورسز کے، جس میں ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پھر کوئی چوائس نہیں تھی۔ جی، اور آج کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھانا چاہیے جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ میرا جو اڑیسہ کا ایکسپیریمنٹ تھا انٹیگریشن آف نالج، ہو سکتا ہے کوئی آدمی میوزک میں انٹرسٹڈ ہو اور میوزک کے ساتھ وہ لا کرنا چاہے، یا وہ فلمز میں انٹرسٹڈ ہو اور اس کے ساتھ لا کرنا چاہے۔ تو اس انٹیگریشن کے بنا پہ نالسر میں بھی ہم نے ایک بہت وائڈ ویرائٹی آف الیکٹیوز انٹروڈیوس کیے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اب وہ کورسز پڑھیں گے جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور
الحمدللہ ابھی تک تو یہ لگتا ہے کہ اس کو بہت پازیٹیولی اسٹوڈنٹ کمیونٹی نے لیا ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیگل ایجوکیشن میں جو نیشنل لا یونیورسٹیز کا بڑا اہم کردار رہا ہے کہ اب یہ یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں یہ سب آئیلینڈس آف ایکسیلنس ہیں جی. لیکن ان سب میں آپس میں بہت انٹینس کمپٹیشن ہے. جیسے نالسر اور بنگلور میں بالکل کٹ تھراٹ کمپٹیشن چلتا رہتا ہے. کسی سال ہم نمبر 1 ہو گئے 3-4 نمبروں سے اور کبھی وہ ہو گئے 1-2 نمبروں سے. سو اس میں لگاتار ذمہ داری ہے انتظامیہ کی کہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتی رہے. اور میں آپ کو یہ ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دن میں نالسر میں ہوں, نالسر میں انوویشن اور ایکسپیریمنٹ لگاتار ہوتے رہیں گے. اڑیسہ جانے سے پہلے میں علی گڑھ بہت سال رہا, ایک زمانے تک علی گڑھ میں رہا, ڈین رہا, وہاں رجسٹرار رہا. علی گڑھ کی لا فیکلٹی میں بھی جب یہ 5 سال والا کورسز انٹروڈیوس آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے ہونے کی بات چل رہی تھی, تو پوری فیکلٹی میں شاید میں تھا اور 1-2 اور لوگ تھے جنہوں نے اس آئیڈیا کو لبیک کہا. اور آج آپ دیکھیے کہ پورے ملک میں 5 ایئر لا ہی جو ہے وہ ان تھنگ ہے اور 3 ایئرز بالکل ختم ہو گیا ہے. کورس انٹیگریٹڈ ہو گیا اور وہ 5 سال کرنے کا لا کا کورس مین مقصد ہی یہ تھا کہ جس طریقے سے انجینئرنگ اور میڈیسن میں کہتے ہیں نا جیسے کیچ دیم ینگ, ورنہ کوئی بھی لا میں آ جاتا تھا جس کا کہیں بھی داخلہ نہیں ہوتا تھا, تو ایک کامن لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہو MBBS انجینئرنگ کی طرح اور بہت برائٹ بچے آئیں. اب ہمارے یہاں نالسر میں اور بنگلور میں ہر سال ایسے بچے ہوتے ہیں جو 10-12 MBBS چھوڑ کے لا میں آتے ہیں, کوئی 8-10 ایسے جو IIT چھوڑ کے لا میں آتے ہیں. تو اس سے لیگل ایجوکیشن کو بڑا بوسٹ ملا. علی گڑھ کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے. اس کی بڑی پرانی ہسٹری یہ ہے کہ MAO کالج تو بن گیا تھا 1877 میں, اور جسٹس محمود جو سر سید کے فرزند تھے اور ہندوستان کے جو بہت چند شروع میں انڈینز ججز بنے تھے ہائی کورٹ میں, اس میں وہ جج تھے, الہ آباد ہائی کورٹ میں جج رہے اور بڑے ایمیننٹ جج مانے جاتے ہیں آج بھی. تو انہوں نے 1891 میں لا فیکلٹی اسٹیبلش کر دی تھی. تو علی گڑھ کی لا کی ہسٹری بھی بڑی پرانی ہسٹری ہے اور علی گڑھ لا فیکلٹی نے بڑے بڑے اکیڈمیشینس اور ججز اور لائرز پروڈیوس کیے. چند سال پہلے جب میں افریقہ میں تھا تو وہاں مجھے پتہ چلا تقریباً 27 چیف جسٹسز افریقہ کے الگ الگ ممالک کے علی گڑھ کی پروڈکٹ رہے ہیں. تو علی گڑھ لا فیکلٹی 15 جیسے نیشنل لا یونیورسٹیز ہیں, تو 15 نیشنل لا یونیورسٹیز میں تقریباً 8 کے جو وائس چانسلرز آئے ہیں, فاؤنڈر وائس چانسلرز, وہ علی گڑھ سے آئے ہیں. کیا کہنے واقعی بڑا آپ نے سر سید کے حوالے سے ان کے بیٹے جسٹس محمود کا ذکر کیا تو ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آتا ہے, سنا دیتا ہوں کہ سر سید کسی ریل میں سفر کر رہے تھے اور کمپارٹمنٹ میں کوئی انگریز صاحب تھے اور بات چیت کے دوران انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں جج ہوں. ذرا تھوڑا فخر سے وہ پھلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جج ہوں. اور تو پھر سید سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, تو انہوں نے کہا میں جج کا باپ. نہیں, جسٹس محمود کے سلسلے میں تو بڑی زبردست لوگوں نے لکھا ہے. جسٹس سبا راؤ جو ہندوستان کے چیف جسٹس رہے ہیں, انہوں نے تو ایک جگہ لکھا کہ in past in India there was not a better judge than Justice Mahmood. And at present there is no better judge than Justice Mahmood and India will not have a better judge than Justice Mahmood. کیا کہنے صاحب, جس وقت انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی دیا تو وہ بھی تقریباً 135 پیج کا استعفیٰ تھا جو جسٹس محمود نے دیا, اور اس میں بڑی چیزیں انہوں نے لسٹ کی کہ محرم کی چھٹی نہیں ہوتی ہے, اور جب یہ مجھے دیکھتے ہیں صبح میں واک کرتا ہوا گزرتا ہوں, اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور گریٹ نہیں کرتے ہیں, تو سب ریسزم کے ایشوز, بڑے ایشوز انہوں نے اس میں ریز کیا. واقعی ہندوستان میں مطلب اگر جب بھی ٹاپ 10 اگر ججز کی لسٹ انڈین ججز کی بنائی جائے گی تو اس میں جسٹس محمود نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پہ ضرور ہمیشہ آئیں گے. میں آپ کی یہ بات سن کر میں ہمارے ناظرین کو اس خیال میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً ہر لاء کالج کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ایک بڑے سے تغرے نما چیز پر لکھ کے لگائیں اور یہ کہیں کہ ہر لاء اسٹوڈنٹ کی کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کو بھی ویسا ہی کمپلیمنٹ ملے جس طرح جسٹس سبا راؤ نے جو ہے جسٹس محمود کے تعلق سے دیا. یہ کوشش ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ اچھا کمپلیمنٹ ایک جج کے لیے فرام اندر سینئر جج اور کوئی نہیں ہو سکتا, میں سمجھتا نہیں. وہ بھی اتنے سالوں بعد. جسٹس سبا راؤ تو انڈیپینڈنٹ انڈیا کے چیف جسٹس بنے تھے اور انڈیا کے بڑے ایمیننٹ چیف جسٹس, اور ان سے کوئی 60-70 سال پہلے جسٹس محمود جج تھے. اور اس زمانے میں جب وہ انگریز ججوں کے ساتھ بیٹھتے تھے الہ آباد ہائی کورٹ میں, اور بڑی عزت سے ان کے ججمنٹس جو ہیں وہ آج بھی ریفر کیے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. اور ان کے والد کے بھی سلسلے میں کہ مطلب جب جسٹس محمود پڑھنے گئے تو سر سید بھی ساتھ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے کیمبرج اور آکسفورڈ اور ان سب کو اسٹڈی کیا اور اس کے پیٹرن پہ ایک ادارہ ہندوستان میں قائم کیا. اور ظاہر ہے کہ اس ادارے نے جو مسلمانوں کے پڑھائی میں جو مسافران لندن جو ان کی سوانح ہے یعنی ان کا سفر نامہ ہے, وہ غالباً اسی سفر کی کوئی باپ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ تو نہیں جاتا ہے پڑھنے کے لیے, وہ زمانے میں چلے گئے. اور اب ان کے بیٹے نے جو ایجوکیشن وہاں حاصل کی اسی طریقے کی ایجوکیشن پوری کمیونٹی کے لیے انہوں نے ہندوستان میں ویسا ادارہ بنا دیا. واقعی کیا. جی فیضان مصطفیٰ صاحب, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ سے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اب میں دوسرے سوالات پر جانے سے پہلے آپ کی کچھ کارکردگیوں کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا. آپ بڑے زمانے سے ماہر قانون تو ہیں ہی ہیں, قانون کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں آپ, لیکن آپ نے بہت سارے ایسے مقالے لکھے, ایسے پیپرز لکھے جو بعد میں چل کے قانون بنے, دے بیکیم لا. آپ کے مقالہ برائے کیا کہتے ہیں آزادی تبدیلی مذہب, آپ کا مقالہ برائے جو ہے آزادی اطلاعات معلومات انفارمیشن. تو ایسے موضوعات پر آپ کے مقالے آپ نے بہت پہلے لکھے اور ان کے اوپر غالباً عمل ہو کر بعد میں یہ قانون بنے. اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ کیا وجوہات تھیں آپ نے ایسا لکھا اور اس پر کس طرح سے عمل آوری ہوئی. یہ بھی ظاہر ہے کہ سر سید کی دین ہے کہ جو ٹریننگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرے استادوں نے اس لا فیکلٹی میں دی کہ ہمیشہ ریسرچ جو ہے وہ فرنٹر ایریاز میں کی جائے. ریسرچ ایسے ٹاپکس پہ کی جائے جو اس وقت یا آگے آنے والے وقت میں جو ہیں اہمیت کے حامل ہوں گے. تو سب سے پہلے بہت زمانے پہلے, میرے خیال سے کوئی 18-19 سال ہو گئے, ایک مقالہ میں نے یہ لکھا کہ جو ڈومیسٹک ورک ہے, جو گھروں پہ کام کیا جاتا ہے, اس کو کام نہیں مانا جاتا. ڈومیسٹک ورک از ناٹ کنسیڈرڈ ایز ورک. اور لیبر لا اتنا ڈیولپ ہو گیا, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے, تب بھی وہ نہیں مانا جاتا ہے ڈومیسٹک ورک. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ڈومیسٹک ورک جو ہماری بیگمات یا ہماری والدہ یا ہماری بہنیں گھروں پہ کرتی ہیں کہ یہ سب پروڈکٹیو ورک نہیں ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ پچھلے سال جب یہ بات ہندوستان کی عدالت عالیہ کو پتہ چلی کہ سینسز میں ڈومیسٹک ورک جو ہے اس کو بیگرز کے ساتھ اور پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ جوڑا گیا, تو سپریم کورٹ کو شوق لگ گیا اتنا زبردست. اور سپریم کورٹ نے بڑے زبردست اس میں جو ہے کمنٹس کیے. میں نے اس مقالے میں لکھا تھا آج سے کوئی 17-18 سال پہلے کہ نہ صرف ڈومیسٹک ورک کو ورک مانا جائے بلکہ اس کا ایک اسلامی پہلو میں نے لکھا تھا کہ اسلام میں جو ہے ڈومیسٹک ورک مانا جاتا ہے. کیا کہنے, اچھا. اور اس میں اس حد تک, کیونکہ اسلام میں کسی بھی بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائے. تو یہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکا ہوا کھانا اور سلے ہوئے کپڑے اور الگ گھر دے. اور اگر الگ گھر نہیں دے سکتا ہے تو ایک سیپریٹ ڈور ہو اس کا, مطلب جو ان کی پرائیویسی ہے, مطلب مدر ان لا سے فیس ٹو فیس نہ آنا چاہے تو وہ حق ہے ڈاٹر ان لا کو اسلام میں.